کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ترجمہ کنز الایمان، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال جو اس نے کمایا تھا۔ ایک یہ کہ رب عز و جل کی گستاخی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اور حضور کی بدگوئیوں کا رب عز و جل نے جواب دیا۔ دشمنان خدا کی جواب دہی سنت رسول ہے، اور دشمنان رسول کو جواب دینا سنت الہیہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جس قسم کی بکواس کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، اسی قسم کا جواب رب نے دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اکبر ہیں۔ تیسری یہ کہ قرآن نے تمام مجرموں کی سزا بیان فرمائی، جن میں سب سے زیادہ سخت سزا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدگوئی کی ہے۔ قرآن کریم نے اس کے متعلق کچھ فرمایا: زنیم، جس کی اصل میں خطا، کبھی فرمایا ابتر، ہر خیر سے محروم، کبھی فرمایا تبت یدا، دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، کبھی فرمایا لن یغفر اللہ، اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ ایسی سخت سزائیں کسی مجرم کے ذکر نہ ہوئیں، ایسا ہی جیسے انعام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب پر دیے گئے، ایسے کبھی عبادت پر نہ دیے گئے۔ حضور کے دور میں حضور کے گستاخ کا انجام کیا ہوا؟ ابو لہب کا عبرتناک انجام۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ عز و جل نے ابو لہب کو عدسہ کی بیماری میں مبتلا کر دیا، جس کے بعد وہ صرف 7 دن ہی زندہ رہا اور پھر ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب کی ہلاکت کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے یوں ہی پڑے رہنے دیا اور 3 دن تک دفن ہی نہ کیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سے بدبو آنے لگی۔ قریش کے لوگ عدسہ سے اس طرح ڈرتے تھے جیسے طاعون سے ڈرتے ہیں، شاید اسی لیے کوئی بھی شخص اس کی مردار لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ تھا۔ بالآخر قریش کے ایک آدمی نے اس کے بیٹوں سے کہا، تمہارا بیڑا غرق ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا باپ غار میں ہی سر گل رہا ہے اور تم کہ اسے دفن نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں ڈر ہے کہ اس کی بیماری کہیں ہمارے ہی گلے نہ پڑ جائے۔ اس شخص نے کہا، چلو میں اس کام میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ پھر ان سب نے غسل کے نام پر دور سے ہی اس پر پانی پھینک دیا اور کوئی بھی اس کے قریب نہ گیا۔ اس کے بعد اسے اٹھا کر وادی مکہ کے بالائی حصے کی طرف لے گئے، جہاں اسے ایک دیوار کے ساتھ سہارے کھڑا کیا اور اس پر پتھر پھینکتے رہے، یہاں تک کہ وہ ان پتھروں کے نیچے ہی دفن ہو گیا۔ یہ انجام تھا ابو لہب کا، اور جو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں، سوچئے ان کا کیا انجام ہوگا۔ استغفر اللہ۔